اللہ 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 ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 158ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، سورہ بقرہ کی آج ہم ایک آیت یعنی آیت نمبر 187 کی تفسیر پیش کریں گے۔ آئیے اس کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ یعنی مسلمانوں، روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے مقاربت کی تمہیں اجازت دی جاتی ہے، وہ تمہارا لباس اور تم ان کے لباس ہو، یعنی تم ایک دوسرے کی عزت و ناموس کے محافظ اور محرم راز حیات ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، تو اس نے تم پر عنایت فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا۔ اب تمہیں اجازت ہے کہ تم روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں سے مقاربت کر سکتے ہو، اور اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ مقدر کر دیا ہے اس کے طالب بنو، نیک اور صالح اولاد کی تمنا رکھو، کھاؤ اور پیو اس وقت تک جب کہ صبح کی سفید دھاری افق مشرق پر سیاہ دھاری سے تمہارے لیے نمایاں ہو جائے، پھر رات کے آنے تک روزہ پورا کرو، یعنی افطاری غروب آفتاب پر کرو، اور تمہیں اپنی بیویوں سے اختلاط منع ہے جبکہ تم مساجد میں معتکف ہو۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، تو تم ان کے قریب نہ جاؤ۔ اس طرح اللہ اپنی آیات لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے، امید ہے کہ وہ اس کی نافرمانی سے بچیں گے۔ ناظرین گرامی، فرمایا گیا وحل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، یعنی حلال کی گئی یا جائز کی گئی تمہارے لیے روزے کی راتوں میں مقاربت اپنی عورتوں سے۔ وحل کے معنی آتے ہیں جائز کیا گیا ہے، حلال کیا گیا ہے۔ لکم کے معنی آتے ہیں تمہارے لیے۔ لیلۃ الصیام روزوں کی رات، الرفث الی نسائکم جنسی گفتگو کرنا، جب اس کے ساتھ الا آ جائے تو اس کے معنی ازدواجی تعلقات کے ہوتے ہیں، یعنی الرفثو کے ساتھ الا اگر مل جاتا ہے تو بیوی کے ساتھ جو تعلقات بناتے ہیں اس کے معنی میں آتے ہیں۔ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ اجازت شروع میں نہیں تھی، ابتداً روزے کی حالت میں رات میں بھی دن ہی کی طرح بیویوں سے علیحدگی کا حکم تھا۔ شریعت اسلامی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات رسالت میں بتدریج نازل ہوئی۔ کہیں تو ایسا ہوا کہ احکام شروع میں نرم تھے، رفتہ رفتہ سخت کیے گئے۔ مثلا شراب نوشی پہلے صرف ناپسند کی گئی، اور پھر ہوتے ہوتے اس کی حرمت کا حکم آ گیا، اور کہیں اس کے برعکس ہوا، یعنی ابتداءً قانون سخت تھا، رفتہ رفتہ اس میں سہولتیں اور رعایتیں زیادہ ہوتی گئیں۔ چنانچہ ہی روز کا معاملہ ہے کہ پہلے صحبت رات میں حرام تھی، بات کو جائز کر دی گئی۔ حکیم مطلق اپنے بندوں کے لیے مناسب سمجھتا ہے، احکام صادر فرماتا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مزید آگے فرمایا گیا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی وہ عورتیں لباس ہیں تمہارے لیے اور تم ہو لباس ان عورتوں کے لیے۔ ہن لباسن کے معنی آتے ہیں پہناوا جو ستر پوشی کرے۔
لکم تمہارے لیے یعنی مردوں کے لیے، وانتم اور تم ہو یعنی مرد، لباسن لباس، لہن ان کے لیے یعنی کہ عورتوں کے لیے۔ اس میں کتنے خوبصورت انداز میں میاں بیوی کے باہمی تعلقات کو لباس سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جس طرح لباس جسم کے ستر کو چھپاتا ہے اور اس کی خوبیوں کو اجاگر کرتا ہے، اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرتے ہیں، برائی سے رکاوٹ اور آڑ بنتے ہیں، اور معاشرتی زندگی امن و سکون کا گہوارہ بن جاتی ہے۔ اسلام نکاح کو خوشگواری اور سلامتی کا راستہ بتاتا ہے، جبکہ زنا کو معاشرتی فساد اور بربادی کی راہ بتاتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا گیا، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، یعنی جانا اللہ نے بے شک تم خیانت کرتے تھے اپنے نفسوں کے ساتھ۔ علم اللہ، اللہ نے جان لیا، انکم بے شک تم، کنتم تم تھے، اس کے معنی آتے ہیں، اور تختانون تم خیانت کرتے۔ اردو میں بھی خیانت بددیانتی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انفسکم اپنی جانوں پر، یعنی تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے۔ سید مودودی لکھتے ہیں، ابتدا میں اگرچہ اس قسم کا کوئی صاف حکم موجود نہیں تھا کہ رمضان کی راتوں میں کوئی شخص اپنی بیوی سے مباشرت نہ کرے، لیکن لوگ اپنی جگہ یہی سمجھتے تھے کہ ایسا کرنا جائز نہیں۔ پھر اس کے ناجائز یا مکروہ ہونے کا خیال دل میں لیے ہوئے بسا اوقات اپنی بیویوں کے پاس چلے جاتے تھے۔ یہ گویا اپنے ضمیر کے ساتھ خیانت کا ارتکاب تھا، اور اسے اندیشہ تھا کہ ایک مجرمانہ اور گناہگارانہ ذہنیت ان کے اندر پرورش پاتی رہے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے اس خیانت پر تنبیہ فرمائی اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ فعل تمہارے لیے جائز ہے، لہٰذا اب اسے برا فعل سمجھتے ہوئے نہ کرو، بلکہ اللہ کی اجازت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قلب و ضمیر کی پوری طہارت کے ساتھ کیا کرو۔ ناظرین، پھر آگے فرمایا گیا، فتاب علیکم وعفا عنکم، یعنی پس اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا۔ فتاب علیکم کے معنی آتے ہیں اس نے تمہیں بخش دیا، معاف کیا، وعفا عنکم اس نے رحمت سے تم پر رجوع کیا یعنی بخش دیا۔ پھر آگے فرمایا گیا، فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، پس اب مباشرت کرو ان سے اور طلب کرو جو لکھا ہے اللہ نے تمہارے واسطے۔ فالآن باشروہن کے معنی پس اب اس وقت مباشرت کرو ان سے یعنی اپنی بیویوں سے، وابتغوا کے معنی آتے ہیں اور طلب کرو، تلاش کرو، ما کتب اللہ لکم جو لکھا ہے اللہ نے تمہارے لیے، یا اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو کہ وہ تمہیں صالح اور نیک اولاد سے نوازے۔ پھر آگے فرمایا گیا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یعنی اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے دھاگا یعنی دھاری، سفید سیاہ دھاگا دھاری سے فجر کے وقت میں۔ یعنی وَكُلُوا وَاشْرَبُوا کے معنی تو آپ جانتے ہیں، کھاؤ اور پیو، پینا معنی آتے ہیں اس کے، حتیٰ کے معنی یہاں تک کہ، یتبینہ کے معنی آتے ہیں ظاہر ہو یا آپ کے سامنے واضح ہو جائے، لکم تمہارے لیے یا تمہارے سامنے، الخیط الابیض دھاگا یا دھاری سفید، قرطاس ابیض وائٹ پیپر یعنی اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے، من الخیط الاسودی سیاہ دھاگا یعنی دھاری سے، ابیض سفید کی ضد ہے من الفجر فجر کے وقت۔ بوقت فجر افق مشرق پر رات کی سیاہی پر سفید دھاری نمایاں ہونے لگے تو یہ سحری کھانے کا اختتام ہے، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ اس سلسلے میں مولانا محمد حنیف ندوی لکھتے ہیں، یہاں رمضان میں سحری کے اختتام کا ذکر ہے کہ جب تک پاؤں نہ پھٹے اور سفید صبح واضح نہ ہو جائے کھانے پینے کی اجازت ہے۔ احادیث مبارکہ میں سحری میں تاخیر اور افطاری میں تعجیل کی فضیلت آئی ہے۔ سفید دھاگے کا سیاہ دھاگے سے ممیز ہونا بطور استعارے کے ہے، اس سے مقصد سفید صبح کا ظہور ہے۔ عدی ابن حاتم کہتے ہیں، میں نے سچ مچ دو دھاگے لیے، ایک سیاہ اور ایک سفید، اور دیکھتا رہا کہ ان میں کب امتیاز رونما ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو میری سادہ لوحی پر مسکرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے مراد نور کا تڑکا ہے جو افق مشرق پر ظاہر ہوتا ہے۔ پھر آگے فرمایا گیا، ثم اتم الصیام الی اللیل، یعنی پھر پورا کرو روزے کو رات کے آنے تک۔ ثم کے معنی دین یعنی پھر، حرف عطف ہے اور جملے میں ترتیب کو ظاہر کرتا ہے۔ اتمو پورا کرو، الصیام روزے، الی اللیل رات تک۔ عربی زبان میں لیل کا اطلاق غروب آفتاب پر ہو،
جیسا کہ کہا گیا اللیل من مغرب الشمس الی طلوع الفجر الصادق، لیل کا وقت غروب آفتاب سے صبح صادق تک آتا ہے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی لکھتے ہیں جب سے رات داخل ہونے لگے، یہ مطلب نہیں کہ رات کی تاریکی چھا جانے کے وقت تک روزہ رکھے ہو، روزہ رات کے آتے ہی ختم ہو جانا چاہیے، یہ نہ ہو کہ رات کا کوئی جز روزے میں داخل ہو جائے۔ پھر آگے فرمایا گیا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور نہ مباشرت کرو ان سے، اپنی بیویوں سے، اور تم معتکف ہو مساجد میں، یعنی اعتکاف کے حالت میں ہو۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ اس کے معنی آتے ہیں اور مباشرت نہ کرو ان سے، یعنی اپنی بیویوں سے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ اس حالت میں کہ تم معتکف ہو، یعنی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہو۔ فی المساجد کے معنی مساجد میں، اعتکاف کے معنی عبادت کی نیت سے مسجد میں رہنا اور اس سے باہر نہ نکلنا۔ اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ اعتکاف مسجد کے علاوہ اور کسی جگہ پر نہیں ہو سکتا۔ حافظ صلاح الدین یوسف لکھتے ہیں اعتکاف کے لیے مسجد ضروری ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ ازدواج مطہرات نے بھی مسجد میں اعتکاف کیا ہے، اس لیے عورتوں کا اپنے گھروں میں اعتکاف بیٹھنا صحیح نہیں ہے۔ البتہ مسجد میں ان کے لیے ہر چیز کا مردوں سے الگ انتظام کرنا ضروری ہے تاکہ مردوں سے کسی طرح کا اختلاط نہ ہو۔ جب تک مسجد میں معقول، محفوظ اور مردوں سے بالکل الگ انتظام نہ ہو، عورتوں کو مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، اور عورتوں کو بھی اس پر اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک نفل عبادت ہی ہے، جب تک پوری طرح تحفظ نہ ہو اس نفل عبادت سے گریز بہتر ہے۔ آگے فرمایا گیا تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یعنی یہ اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں، بس ان کے قریب نہ جاؤ۔ تلک حدود اللہ کے معنی آتے ہیں یہ اللہ کی حدیں، یعنی وہ قوانین جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے فائدے کے لیے بنائے ہیں۔ فلا تقربوها کے معنی پس تم ان کے قریب نہ جاؤ، یعنی ان قوانین سے تجاوز مت کرو۔ پھر ارشاد ہوا کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، یعنی اس طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ کذالک کے معنی اسی طرح، یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ وضاحت کے ساتھ، آیات ہی نشانیاں اپنی آیات سے مراد نفس و آفاق کی نشانیاں بھی آتے ہیں، اور قرآن حکیم کے دلائل بھی اس کی نشانیاں ہیں۔ للناس لوگوں کے لیے، لعلہم امید ہے وہ، تاکہ وہ یتقون تقوی اختیار کریں یا بچیں، اللہ تعالیٰ کی حدود کی نگرانی کرنے والے اس کی رحمت سے تقوی کی راہ پر آ جائیں۔ ناظرین، آیات مبارکہ کی حکمت و بصیرت پر روشنی ڈالتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ زندگی میں نظم و ضبط پیدا کرنا شرف انسانی ہے، اور اسلام کی مصفہ تعلیمات اسی بات کا خوگر بناتی۔ رمضان کا پورا مہینہ جد و جہد اور نظم و ضبط کی تربیت ہے۔ نمازوں کی پابندی، آیات قرآنی پر تدبر و تفکر، کھانے پینے کا سلیقہ، زبان و بیان کی حفاظت، عبادت و ریاضت کا قرینہ، آپس میں ہمدردی و غمخواری کے جذبات زندگی کو عرفہ و اعلیٰ مقام پر لا کھڑا کرتے ہیں۔ یہ شعور پیدا ہوتا ہے کہ جینے کا مقصد محض کھانا پینا اور خواہشات نفسانی کو پورا کرنا ہی نہیں، بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر خالق و مالک کی رضا کو پانا ہے۔ اسلام روح اور نفس میں اعتدال اور توازن پیدا کرتا ہے، اور یہی ایک اچھے قانون کی خوبی ہے۔ وہ قرب الہی کے لیے رہبانیت کا سبق نہیں دیتا کہ جنگلوں اور غاروں کی راہ لو، بلکہ شہری زندگی ہی میں اعتدال کی راہ پر لا کر بلندیوں پر فائز کر دیتا ہے۔ معاشرتی زندگی اس طرح سنوارتا اور نکھارتا ہے کہ ایک طرف بندگی رب کا جذبہ ابھرتا ہے تو دوسری طرف رب کے بندوں کی خدمت کا شوق اور ولولہ پیدا ہوتا ہے۔ حقوق اللہ کی حفاظت اور حقوق العباد کی نگرانی ہی دنیا و آخرت میں کامیابی کا راز ہے۔ مسلمان اس روئے زمین پر حق کا دائی ہے، اسے دنیا میں طاغوتی طاقتوں سے نبرد آزما ہوتا ہے، اس لیے روزہ اور رمضان کا مہینہ اسے مکمل تربیت سے سیقل کرتا ہے۔ کاش کے دور حاضر کے مسلمان ماہ رمضان سے تربیت لیں۔ ناظرین، یہاں ہمارا وقت ہو چلا ہے، مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔